لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. وقال عز من قائل سبحانه وتعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وقال عز من قائل سبحانه وتعالى في مقام آخر: كتب ربكم على نفسه الرحمة. اللہ تعالیٰ کی پہچان، اس کی شان، اس کا مقام، اس کی عظمت، اس کی رفعت، اس کا جلال، اس کا فضل، اس کا کرم، اس کے نام، اس کی صفات اس قدر زیادہ ہیں کہ اگر ساری کی ساری مخلوقات اسے لکھنے لگ جائیں، سمندروں کو سیاہیاں بنا دیا جائے، درختوں کی کلمیں تراش لی جائیں، پھر ان سمندروں میں 7 سمندر اور بھی شامل کر لیے جائیں، اللہ کی تعریفیں ختم نہیں. لیکن اس کی تمام صفتوں میں سے جس صفت کا اس نے سب سے زیادہ تعارف کروایا ہے، قرآن کا صفحہ صفحہ جس سے بھرا پڑا ہے، وہ اس کی صفت رحمت ہے. الرحمن ہے، الرحیم ہے. رحمان پورے جوش میں، کمال، عروج، انتہاؤں کے ساتھ رحم کرنے والا. عربی زبان میں یہ جو لفظ فعلان جس کے آخر میں الف نون آتا ہے، یہ جوش کو ظاہر کرتا ہے. جب کسی کی پیاس انتہا کو پہنچ جائے تو اسے عطشان کہتے ہیں. جب کوئی نشے میں مست ہو جائے تو اسے سکران کہتے ہیں. جب بھوک اسے آخری حد تک ستانے لگے تو اسے جوعان کہتے ہیں. جب نیند کے خراٹے کوئی بھرنے لگے اور مدہوش ہو جائے نیند میں تو اسے نعمان کہتے ہیں. اور وہ ہستی جس کی رحمت کا سمندر ٹھاٹھے مارتا ہو، اس اللہ رحمان کہتے ہیں. عموماً جس چیز میں جوش ہوتا ہے وہ جلد ہی ختم بھی ہو جاتی ہے، رک بھی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن الرحیم، میری رحمت میں جوش بھی انتہا کا ہے. الرحیم، اور میری رحمت ہمیشہ جاری رہنے والی ہے، مسلسل جاری رہنے والی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا: ان اللہ کتب کتابا فهو فوقه عند العرش ان رحمتی سبقت غضبی. اللہ نے ایک تحریر لکھی اپنے پہچان بتانے کے لیے، اپنی صفت بتانے کے لیے، اپنے نام بتانے کے لیے، اپنی رحمت بتانے کے لیے. ایک واحد تحریر جو عرش معلیٰ کے اوپر بھی اللہ نے لکھ کے اپنے پاس رکھی ہے. اس تحریر میں یہ لکھا: ان رحمتی سبقت غضبی، میرا غضب بھی ہے، میری رحمت بھی ہے، لیکن میرا فیصلہ ہے کہ میری رحمت ہمیشہ میرے غضب سے جیت جائے.
میری رحمت زیادہ ہوگی، اس کا غلبہ ہوگا، یہ فتح پائے گی، یہ آگے بڑھے گی، یہ سبقت لے جائے گی۔ اور تو اور اللہ کی رحمتوں کی حد اور اس کی رحمتوں کی انتہا یہ ہے کہ جو عرش معلیٰ کو اٹھانے والے فرشتے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں، ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، اے ہمارے رب، کائنات کی ہر چیز پہ تیری رحمت چھائی ہوئی ہے، کائنات کے ذرے ذرے پہ تیری رحمت چھائی ہوئی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام اللہ کی رحمت کا نقشہ یوں کھینچتے ہیں، ان للہ مئۃ رحمہ، اللہ نے رحمت کے 100 حصے بنائے، ما بین درجتین کما بین السماء والارض، کل رحمت طباق ما بین السماء والارض۔ ایک رحمت اتنی وسیع ہے کہ اگر ایک رحمت کو پھیلایا جائے تو زمین سے لے کے آسمان تک سارے ایک رحمت سے بھر جائیں گے، اور اس کی 100 رحمتیں، 100 رحمتیں ہیں۔ ان 100 میں سے انزل منہا واحدۃ الی الارض، زمین پہ اللہ نے ایک رحمت اتاری ہے، وَأَمْسَكَ عِنْدَهُ 99 99 رحمتیں اللہ نے اپنے پاس رکھی ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں جو ایک رحمت اللہ نے زمین پہ اتاری ہے وہی رحمت کائنات میں تقسیم ہوئی ہے، اسی رحمت کی وجہ سے جنگل کے درندے، ان کو پالنے والی ان کی ماں بھی اپنے پاؤں کو یوں کھڑا رکھتی ہے کہ میرے بچے کے اوپر کہیں میرا پاؤں نہ آ جائے۔ وہ ایک رحمت جو اس نے زمین پہ بھیجی اسی سے ماں کی ممتا بنی، وہ ایک رحمت جو اس نے زمین پہ بھیجی اسی سے باپ کی شفقتیں بنی، وہ ایک رحمت جو اس نے زمین پہ بھیجی اسی سے بہنوں کی لوریاں بنی، وہ ایک رحمت جو اس نے زمین پہ بھیجی اسی سے انسان کی رحم دلی کے جذبے بنے، وہ ایک رحمت جو اس نے زمین پہ بھیجی اسی سے پانیوں کے قطرے، آبشاریں، دریائیں، سمندروں کے سلسلے بنے، وہ ایک رحمت جو اس نے زمین پہ بھیجی اسی سے کھیت کھلیان، نخلستان اور طرح طرح کے لہلہاتے اور معطر کرتے ہوئے پھول بنے، گلاب کے، چمیلی کے، وہ ایک رحمت جو اس نے زمین پہ بھیجی اسی سے کھانے پینے کے میوہ جات بنے، وہ ایک رحمت جو اس نے زمین پہ بھیجی اسی سے ہماری زرعی اجناس بنی، وہ ایک رحمت جو اس نے زمین پہ بھیجی سورج کی اگر تمازت ہے، روشنی ہے، حرارت ہے تو یہ اس کی رحمت ہے، شام میں ٹھنڈک اور چاندنی ہے تو یہ اس کی رحمت ہے، پھول میں خوشبو ہے تو یہ اس کی رحمت ہے، میری پلکیں ہیں تو یہ اس کی رحمت ہے، میری آنکھیں ہیں تو یہ اس کی رحمت ہے، 1,30,00,000 لائٹ ریسپٹرز ہیں تو یہ اس کی رحمت ہے، یہ ہاتھ، یہ انگلیاں، یہ پورے، یہ سب کچھ ہے تو اس کی رحمت ہے، ہماری زندگی ہے تو اس کی رحمت ہے، ہم یہاں اگر موجود ہیں تو یہ بھی اس کی رحمت ہے۔ اتنی رحمت ہے اس کی، قیدی لائے گئے، ان میں ایک ماں بھی تھی، اپنے بچے سے اداس تھی، اس کے لیے بے چین و بیتاب تھی، کبھی اس کو پکڑتی، کبھی اس کو پکڑتی، کبھی اس کو تھامتی، کبھی اس کو تھامتی، کبھی ادھر ڈھونڈتی، کبھی ادھر تلاشتی، کرتے کرتے اسے اپنے بچہ مل جاتا ہے۔ آپ نے اندازہ کرنا ہے میرے ساتھ، تصور کی دنیا میں ماں کی ممتا کا ایک خیال لانا ہے، اور ماں بھی ہو جس سے بیٹا جدا ہو گیا ہو، ماں بھی ہو وہ پھر اس کو تلاش کر رہی ہو، ماں بھی ہو اسے خطرہ ہو کہ دشمن نے پکڑ نہ لیا ہو، ماں بھی ہو اسے خطرہ ہو کہ دشمن نے مار نہ دیا ہو، ماں بھی ہو اسے خطرہ ہو دشمن نے اس کی لاش کو بھی ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دیا ہو، پھر وہ اس کو ڈھونڈتی ہو، پھر اس کو وہ بیٹا مل گیا ہو، پھر اس نے اس کو سینے سے چمٹایا اور اس سے پیار کیا ہو۔ چند لمحوں کے لیے آپ سوچیں اس وقت اس ماں کی محبت کا جوش کیا ہوگا،
ماں کی محبت میں دھڑکتا دل اور سینہ کیسا ہوگا؟ آپ نے اس منظر کو غنیمت سمجھا اللہ کی رحمت کو سمجھانے کے لیے۔ آپ نے اپنے بندوں سے، اللہ کے بندوں سے، اپنے صحابہ سے پوچھا اَتَرَوْنَ هَذِهِ طَارِحَةً وَلَدَهَا فِي النَّارِ، میرے صحابہ مجھے ایک سوال کا جواب تو دو، کیا یہ ماں جس بچے کے لیے بے چین اور بےتاب تھی، اگر اسے اختیار دیا جائے تو کیا اپنے اس بچے کو آگ میں پھینکے گی؟ آگ میں پھینک دے گی؟ صحابہ نے بیک زبان وہی کہا جو کہنا تھا، کیسے ممکن ہے ماں اپنے بچے کو آگ میں پھینک دے؟ فرمایا لَلَّهُ أَرْحَمُ بِهَذِهِ مِنْ وَلَدِهَا، اللہ کی قسم ہے جتنی اس وقت اس ماں کو اپنے بچے سے محبت اور رحم ہے، تمہارا رب اللہ ہے، اسے اپنے بندوں سے اس سے بھی زیادہ محبت ہے، وہ اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ اس کا تو تعارف ہے الرحمن الرحیم، جو اس کا دین ہے وہ دین رحمت ہے، جو اس کا قرآن ہے وہ کتاب رحمت ہے، جو اس کا نظام ہے وہ نظام رحمت ہے، جو اس کا پیغمبر ہے وہ رحمت للعالمین ہے۔ جو کچھ بھی ہے اللہ کی رحمت کا ایک برتو ہے، اللہ کی رحمت کی ایک جھلک ہے، اللہ کی رحمت کی برکت سے ہے، اسی کی رحمت کی بنیاد پر ہے۔ یہ ایک رحمت ہے جو اس نے دنیا میں کی ہے۔ 99 رحمتیں آپ ارشاد فرماتے ہیں، 99 رحمتیں وہ اپنے بندوں پہ آخرت میں کرے گا، میدان محشر میں کرے گا، جنتوں میں کرے گا۔ والد گرامی اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ مجھے کئی دفعہ کہتے ہوتے تھے کہ محسن بیٹے، یہ دنیا جس کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة من ماء، اگر اس کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ اپنے کسی منکر کو پانی کا ایک قطرہ بھی عنایت نہ کرتا۔ قیمت نہیں ہے تو اسی لیے کفار کو بھی اللہ نے بہت کچھ دیا، اور بعض دفعہ مسلمانوں سے بڑھ کر دیا۔ دنیا اس کو بھی دی جس سے محبت ہے، دنیا اس کو بھی دی جس سے اسے محبت نہیں ہے۔ والد گرامی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ یہ دنیا جو مچھر کے پر سے گھٹیا ہے، اس کو اللہ نے اتنا خوبصورت بنایا ہے، تو جہاں اس کی 99 رحمتیں ہیں اور جس گھر کو وہ بڑا پیارا کہتا ہے، اللہ نے جنت کو کتنا خوبصورت بنایا ہوگا۔ یہ عارضی ہے اور اسے اتنا خوبصورت بنایا ہے، یہ فانی ہے اور اسے اتنا خوبصورت بنایا ہے، یہ ڈھلنے والی ہے اور اسے اتنا خوبصورت بنایا ہے۔ آپ کبھی دنیا کی خوبصورتی کو دیکھیں اور نظارے کریں زمین میں چل پھر کے، تو آپ کو اندازہ ہو کہ اللہ رب العزت نے جب اس دنیا کو اتنا خوبصورت بنایا ہے تو جنتوں کو اللہ نے کتنا خوبصورت بنایا ہوگا۔ سچ تو یہ ہے کہ جب آخرت کے معاملات بڑھتے ہیں ایک دفعہ انسان دہل جاتا ہے، لیکن جب اللہ کی رحمت کے معاملات بڑھتے ہیں تو انسان امید سے بھر جاتا ہے کہ جو ایک رحمت دنیا میں اتنی کر رہا ہے، وہ قیامت کے دن اپنی 99 رحمتیں کیسے کرے گا، کس انداز سے کرے گا، جنتوں میں کیا کچھ ہوگا، اس سے پہلے کیا کچھ ہوگا۔ ہمیں تو بعض دفعہ اللہ کی رحمتوں پہ اتنی امید ہو جاتی ہے، اتنی امید ہو جاتی ہے، اتنی امید ہو جاتی ہے کہ وہ احادیث ایک ایک کر کے ذہن میں آنے لگتی ہیں۔ وہ آخری شخص جو جنت میں جا رہا ہوگا، اللہ اس سے بھی کہیں گے جب سے میں نے دنیا کو پیدا کیا اس وقت سے لے کے دنیا کے آخری انسان تک جتنے بادشاہ آئے تھے، سب کی بادشاہتوں کے برابر
اگر تجھے جنت کی بادشاہی دے دوں تو تو مجھ پہ راضی ہو جائے گا؟ کہے گا اللہ آپ میرے ساتھ مذاق کرتے ہیں، آپ میرے ساتھ مذاق کرتے ہیں، اور پھر اللہ اس کو وہ عنایت کر دیں گے اور خوب عنایت کر دیں گے، محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ۔ سب سے زیادہ انسان کو اپنی زندگی میں اللہ کی رحمت کا سہارا، اس کی امید دل میں بسائے رکھنی چاہیے، اور کبھی بھی اللہ کی رحمتوں سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور سب سے زیادہ اس وقت اللہ کی رحمتوں کو یاد کرنا چاہیے جب انسان دنیا سے جا رہا ہو۔ کبھی بھی اس وقت عذاب کو یاد نہ کریں، پکڑ کو یاد نہ کریں، جہنم کو یاد نہ کریں، اللہ کی رحمتوں کو یاد کریں، اس کی محبتوں کو یاد کریں، اس کی عنایتوں کو یاد کریں، اس کے فضل و کرم اور اس کی نوازشات کو یاد کریں۔ آپ ایک صحابی کے پاس گئے، وہ دنیا سے جا رہا تھا، آپ نے اس سے پوچھا تم کیا محسوس کر رہے ہو؟ کیا محسوس کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا ارجو اللہ و اخاف ذنوبی، ارجو اللہ و اخاف ذنوبی۔ اگر میں اللہ کی طرف دیکھوں، اس کی رحمتوں اور محبتوں کی طرف دیکھوں تو امید ہی امید ہے، امید ہی امید ہے، امید ہی امید ہے۔ ہاں اگر مجھے اپنے گناہ یاد آ جائیں تو ڈر بھی لگتا ہے، گناہ یاد آ جائیں تو ڈر بھی لگتا ہے۔ آپ نے ایک ایسی بات اس سے کہی جو ہم سب کے لیے امید کا سہارا بن جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا مجتمع فی قلب عبد مؤمن فی مثل هذا الموت الا واعطاه ما يرجو وامنه مما يخاف۔ اے میرے صحابی، یاد رکھو جب دنیا سے انسان جا رہا ہو اور جاتے ہوئے اسے اللہ سے امید ہو رہی ہو اور اپنے گناہوں سے ڈرتا بھی ہو، جب یہ دو چیزیں جاتے ہوئے جمع ہو جاتی ہیں تو اللہ کی مہربانی ہے، وہ اس کے ڈر اپنے فضل سے ختم کر دیتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ میں تیری امیدیں پوری کر دوں گا، میں تیری امیدیں پوری کر دوں گا، جو تو نے مجھ سے امیدیں لگائی ہیں وہ میں پوری کر دوں گا۔ انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں، اس کے ساتھ سلوک کرتا ہوں۔ آئیے آج کے اس دن میں ہم اللہ سے دعا کریں، اللہ ہمیں اپنی رحمتیں نصیب فرمائے، اپنا فضل نصیب فرمائے، اپنا کرم نصیب فرمائے۔ جو کچھ بھی ہے اسی کی رحمتوں کی بنیاد پر ہے۔ اپنی محنت، اپنی کوشش کرنی چاہیے، لیکن سب کچھ ملنا اس بنیاد پہ نہیں ہے۔ اس بنیاد پہ شاید کہ ہم اتنا کر نہیں سکتے جتنا کرنا چاہیے۔ جنت تو اتنی قیمتی ہے کہ انسان ساری زندگی بھی کوشش کرے تو بہرحال وہ اسے خرید تو نہیں سکتا۔ یہ اس کی مہربانی ہے کہ ہم محنتیں تھوڑی کرتے ہیں اور وہ اس کے اندر اپنی رحمتیں ڈال ڈال کے برکتیں پیدا کر دیتا ہے۔ ہمارے ذمے اتنی کوشش ہے جتنی ہم کر سکتے ہیں، اتنی محنت ہے جتنی ہم کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کی رحمت پہ امید، اسی کی رحمت پہ سہارا اور اسی کی رحمت پہ آسرا، اور ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ اپنی رحمتوں سے اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرے گا۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، کیونکہ اس نے اپنے اوپر رحم کرنا لازمی کر دیا ہے۔ یہ اس کا فیصلہ ہے، میں رحم کرتا رہوں گا، یہ اس کا فیصلہ ہے، میں مہربانی کرتا رہوں گا۔ مجھے تو اتنا مہربان نظر آتا ہے، اگر عدل و انصاف کے تقاضے کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ وہ مالک یوم الدین ہے، اس نے جہنم میں بھیجنا ہے، سزا دینی ہے ایک قاتل کو، زانی کو، شرابی کو، ڈکیت کو، چور کو، ماں باپ کے نافرمان کو، حق کھانے والے کو، ظلم و ستم کی کہانیاں رقم کرنے والوں کو۔ لیکن مجھے تو کبھی کبھی وہ اتنا مہربان لگتا ہے
کہ میرے دل میں خیال آنے لگتا ہے اور یقین ہونے لگتا ہے کہ آخر کار وہ ان پر بھی رحم کر دے گا، آخر کار وہ ان پر بھی رحم کر ہی دے گا۔ اس حدیث کو تو پڑھ کے کئی دفعہ میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ نبیوں کو اجازت دے گا تم بھی سفارش کرو، اولیاء کو اجازت دے گا تم بھی سفارش کرو، فرشتوں کو اجازت دے گا تم بھی سفارش کرو۔ فرشتوں نے اپنی سفارش کی، انبیاء نے جو میرٹ اللہ نے طے کیا ہے اس کے مطابق اپنی سفارش کی، اور آخر پہ اللہ رب العالمین کہیں گے شفاعت الملائکہ وشفع النبیون، شفاعت الملائکہ وشفع النبیون، نبیوں نے سفارش کر لی، فرشتوں نے سفارش کر لی، اہل ایمان سے اللہ کہے گا اے ایمان والو، نماز پڑھنے والو، روزے رکھنے والو، زکوٰۃ دینے والو، اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والو، جاؤ تمہیں بھی اجازت ہے۔ جہنم کے اندر کوئی بھی ایسا شخص موجود ہو جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو تو تم اس کو بھی جہنم سے باہر نکال دو، تم اسے بھی جہنم سے باہر نکال دو۔ اہل ایمان بھی نکالیں گے، فرشتوں نے سفارش کی، نبیوں نے سفارش کی، جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان تھا اللہ نے کہا اسے بھی نکال دو۔ پھر اللہ کہیں گے سب نے سفارش کر لی ہے، اور سب نے جس میں ذرہ برابر بھی ایمان تھا اس نے نکال لیا ہے۔ وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اب میں ارحم الراحمین ہوں، اپنے بندوں کو جو باقی رہ گئے ہیں میں ان کو جہنم سے نکالتا ہوں۔ ذرہ برابر بھی کسی کے اندر ایمان ہوگا تو اس کو سزا دینے کے بعد رب کریم اسے بھی جہنم سے باہر نکال لیں گے۔ یہ اس کی رحمت ہوگی، یہ اس کا فضل ہوگا، یہ اس کا کرم ہوگا۔ صرف وہی رہ جائیں گے جنہوں نے رب کو مانا ہی نہیں، اس پہ ایمان لائے ہی نہیں، شرک سے بچے ہی نہیں، توحید کو اپنایا ہی نہیں۔ ان کی قسمتیں کھوٹی اور ان کی قسمتیں برباد۔ ابا جی رحمہ اللہ مجھے کہا کرتے تھے کہ اللہ کی رحمتوں پہ اتنا یقین ہے بیٹے کہ یہ تو کبھی سوچا ہی نہیں کہ وہ جنت نہیں دے گا، جنت تو وہ دے گا، جنت تو وہ دے گا، اس پر تو یقین ہے جنت دے گا۔ بنائی کس لیے ہے اس نے؟ ساتوں آسمانوں سے کھلی اور ساتوں زمینوں سے کھلی، وہ اپنے بندوں ہی کے لیے اللہ نے بنائی ہے۔ لیکن ڈر یہ لگتا ہے کہ کہیں گناہوں کی سزا پانی نہ پڑے، اس لیے دعا یہ کرنی چاہیے اللہ ہمیں جنت دے اور جہنم کا چکر لگوائے بغیر نصیب فرما، سزا کے بغیر نصیب فرما، گناہوں کی سزا کے بغیر نصیب فرما، اپنے جرائم کی پاداش اور ان کی جو واقعی سزا بنتی ہے اس کے بھگتے بغیر نصیب فرما۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ آخری بات کر کے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اس کی رحمت لینے کے لیے کام وہ کریں جس سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اس کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، وہ اترتی ہے، ڈھانپ لیتی ہے اور چھا جاتی ہے، دلوں پہ اترتی ہے، گھروں پہ اترتی ہے، خاندانوں پہ اترتی ہے، مساجد پہ اترتی ہے، گھرانوں پہ اترتی ہے، خاندانوں پہ، ملکوں پہ، علاقوں پہ اترتی ہے۔ کچھ ایسے کام بتائے گئے، ان میں سے ایک عظیم ترین کام قرآن کی تلاوت، قرآن سے تعلق، دین کی تعلیم، دین کو سیکھنا، قرآن کو سیکھنا، قرآن کو پڑھنا۔ جب بھی کچھ بندے یہ کام کرتے ہیں رحمت چھا جاتی ہے، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، سکینت ان پہ نازل ہوتی ہے۔ ایک دوسرا سبب جس سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، نماز پڑھنا، نوافل ادا کرنا، بالخصوص رات کو اٹھ کے کوئی 2-4 رکعت پڑھ لینا، عصر سے پہلے 4 نفل پڑھنا۔ ان نوافل سے اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں،
بالخصوص اگر کسی جوڑے کو اللہ توفیق دے اور رات کو اٹھ کے میاں بیوی محبت کے ساتھ ایک دوسرے کو بیدار کریں اور تہجد کے وقت کوئی 2 رکعت پڑھ لیں تو ان پہ تو اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ ایک اہم ترین سبب جس سے اللہ کی رحمت اترتی ہے وہ اللہ کے بندوں پہ رحم کرنا ہے۔ جس کے دل میں اتنی نرمی ہو، اتنا گداز ہو کہ وہ مہربان ہو اپنے لیے، مہربان ہو اپنے خاندان کے لیے، محبتیں بانٹے رشتہ داروں کے لیے، محبتیں بانٹے بھائیوں کے لیے، محبتیں تقسیم کرے بہنوں کے لیے، محبت کا ایک پیابان، محبت کا ایک پیام بن جائے اور محبت کا پاسبان بن جائے، محبت کا سفیر بن جائے، رحم دلی پھیلانے والا بن جائے، تو اس پہ تو اللہ کی خاص رحمتیں اترتی ہیں۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، جب تم زمین والوں پہ رحم کرتے ہو تو عرش والا تمہارے اوپر رحم کرتا ہے۔ اور جو عید کے دن بھی پتھر دل ہو، سخت دل ہو اور دل کے اندر بغض، نفرت، حسد کے جذبے پال پال کے اس نے اپنے دل کو پتھر کر رکھا ہو، خطرہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو رحم کرنا نہیں جانتا اس پر رحم کیا بھی نہیں جاتا، جو رحم کرتا نہیں ہے اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں رحم کرنے والا بنائے اور اللہ ہمارے اوپر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ اس سارے اجتماع میں کسی کو اللہ اپنی رحمتوں سے محروم نہ کرے۔